سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں ڈسکس کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے، اور اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو پورا انہی کا ڈائریکشن ہے جس کی بنیاد پر ہم نماز صحیح ادا کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کے فالوور ہیں اور وہ ہمارے امام ہے، ہم ان کے متبع اور وہ ہمارے متبع ہے، تو ہم ان کی اقتداء میں ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا۔ قرآن مجید میں جو ہیرے جواہرات رکھے تھے، آپ نے اسے نکالا اور ہمارے سامنے بالکل تشت میں سجا کر رکھ دیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھے کہ جب ہمیں خربوزہ کھانا ہوتا تھا، تربوز کھانا ہوتا تھا، تو ہم جاتے تھے مارکیٹ میں اور لیتے تھے، خریدنے کے بعد لاتے تھے۔ کھانے والے دو ہوتے تھے، لیکن چار کے لیے پر جائے اتنا بڑا تربوز لے آتے تھے، پھر اس کو کاٹتے، اس کی فاکے بناتے اور اس کے بعد پلیٹ میں سجا کر بیٹھتے اور کھاتے، اور جو بچ جاتا اسے رکھ دیتے دوسرے دن کے لیے۔ لیکن آج جب مصروفیت زیادہ بڑھ گئی ہے، لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ صحیح سالم تربوز لے مارکیٹ سے اور لا کر گھر پر کاٹیں، بنائیں اور پھر کھائیں۔ تو اب دیکھیے مارکیٹ میں لوگوں نے کتنا اچھا دماغ لگایا کہ آپ مارکیٹ میں جائیں تو تربوز کٹا ہوا پلاسٹک میں آپ کو مل جائے گا، خربوزہ کٹا ہوا پلاسٹک میں آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ اس کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہماری سوچ کو سمجھا، ہماری ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام انجام دیا۔ اب ہم بے فکر ہو گئے۔ پہلے سالن بنایا جاتا تھا، چاول بنایا جاتا تھا، روٹی الگ سے بنائی جاتی تھی۔ اب شادیوں میں صرف ایک کیٹرز کو آپ کانٹریکٹ دے دیں، وہ پر پلیٹ آپ کو حساب دیتا ہے اور حساب سے آپ کا کھانا اچھے سے اچھا بن جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ساری چیزیں ریڈی کرنے والی، یعنی ساری چیزوں کو جمع کر کر ایک چیز بنانا، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ میں نے مثال اس لیے دی تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید اور احادیث کریمہ کو پڑھنا، اس کے اندر جو موتی اور جواہرات رکھے ہیں ان کو سمجھنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ پاسبل نہیں تھا، یہ ممکن نہیں ہے انسانوں کے لیے کہ سب کے سب دین کی راہ میں نکل پڑے، سب کے سب فقیہ بن جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ان لوگوں میں سے ایک گروہ نکلے، لوگوں میں سے ایک گروہ، ایک جماعت نکلے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کو سمجھے۔ وَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، پھر جب وہ دین کا علم حاصل کر کے اپنے گاؤں، اپنے گھر لوٹے، اپنے شہر لوٹے، تو وہ شہر والوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، اس کی خوشخبریاں سنائیں، شاید کہ لوگ ڈر جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرنے لگے، اس کے احکام کو ماننے لگے اور اس کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ فقیہ ہر ایک نہیں ہو سکتا، ہر دور میں فقیہ کی تعداد لیمیٹڈ ہوگی، اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے گا اسے فقیہ بنا دے گا۔ یعنی یہ بننے والے تو کم ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ، کچھ جماعت ایسی کیوں نہیں تیار ہوتی کہ وہ جائے اور فقہ حاصل کرے اور لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کو بتائے کہ اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ کی ناراضگی مول لو گے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، یفقہہ فی الدین۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فقیہ کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، اس کے تحقیق کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، وہ مسائل کو کیسے قرآن اور حدیث سے استخراج کرتا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، یہی تو ہمارے لیے پاسبل نہیں جس کی بنیاد پر ہم نے انہیں امام مانا ہے، کہ ہم یہ کر نہیں سکتے، یہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔
بس آپ ہمیں رزلٹ بتا دیں کہ کیا کرنا ہے، کیا پرنسپلز ہیں اسلام کے، وہ آپ بتا دیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو ان کا یہی معاملہ تھا۔ تو یہ تحقیق میں تو جانا ممکن ہی نہیں ہے، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں سمجھا سکوں گا، بلکہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ایک فقیہ جو ہے عملی اعتبار سے پریکٹیکلی کیسا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کیا کیا خصوصیت رکھ دیتا ہے، اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن وہ خیر کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے ہم جانتے ہیں۔ شورا، امام اعظم علیہ رحمت الرضوان کے نزدیک شورا کا سسٹم تھا۔ شورا کا سسٹم یہ تھا کہ جب بھی کسی مسئلے پر ڈسکشن کرنی ہوتی، کوئی مسئلہ نکالنا ہوتا، استخراج کرنا ہوتا حدیث اور قرآن سے، تو سارے اسٹوڈنٹ کو بیٹھاتے اور بیٹھانے کے بعد ان کے سامنے مسئلہ رکھتے اور سارے اسٹوڈنٹ دل لگا کر اور دماغ کو جوڑ کر بیٹھ جاتے کہ قرآن اور حدیث پڑھیں گے اور اس میں سے مسئلہ نکالیں گے۔ یہ سسٹم ہوتا تھا۔ یعنی آپ ذرا سوچئے وہ استاد کا دل کتنا بڑا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کو بٹھاتے اور سب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دو۔ بہت بڑی بات ہے۔ آپ سب کو بٹھاتے، سب کی رائے لیتے، سب اپنی رائے دیتے، جو بھی رائے اچھی ہوتی اور سمجھ میں سب کے آتی کہ ہاں یہ رائے بہت اچھی ہے، قرآن و حدیث سے بھی ملی ہوئی ہے اور تائید حاصل ہے، تو یہ مناسب ہے۔ جب یہ فکس ہو جاتا تو اس کے بعد امام ابو یوسف جو ہے اسے ریکارڈ کرتے، یہ ایک پرنسپل بن گیا۔ اب اس پرنسپل کو ریکارڈ کر دیا جاتا، ایک اصول کو ریکارڈ کر دیا جاتا، اسی کو اصول الدین کہتے ہیں، دین کے پرنسپلز۔ اس طرح سے ریکارڈ ہوتا گیا اور ہمارے پاس اصول الدین کی پوری کتاب ہو۔ جیسے ہم لوگ، آپ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ اکنامک پڑھنے جاتے ہیں آپ لوگ، اور اسی طرح جو ہے آرٹ پڑھنے جاتے ہیں، فیکلٹیز ہوتی ہے، ایسی دینی دنیا میں، دینی راہ میں فیکلٹیز ہوتی ہے، اصول الدین، اصول الشریعہ، اس طرح کی الگ الگ فیکلٹیز ہوتی ہے۔ تو اصول الدین بھی ایک فیکلٹی ہے اور شریعہ بھی ایک فیکلٹی ہے، الگ الگ۔ تو بہرحال یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا، لیکن کبھی کوئی مسئلہ ایسا آتا کہ وہ حل ہی نہیں ہوتا، یعنی پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ وہ حل ہو جائے، ہر طرح سے اسے دیکھ لیا جاتا لیکن وہ حل ہوتا ہی نہیں۔ تو آپ کیا کہتے تھے؟ آپ فرماتے تھے، آپ خود امام اعظم فرماتے ہیں، تاکہ پورا گروہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ فرماتے تھے کہ مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے جس کی بنیاد پر میں مسئلہ حل نہیں کر پاؤں۔ بیٹھے سب ہے، بیٹھے سب ہے، کسی کی طرف بھی کر دے یا یہ کہہ دے کہ ہم سب سے کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کی بنیاد پر کوئی بھی پشیماں نہیں ہوگا، کسی کو بھی سبکی محسوس نہیں ہوگی، لیکن آپ کیا فرماتے؟ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، کیونکہ میں تو تمہارا قائد ہوں نا، تم سے جو نہیں ہو پایا وہ میں کرتا ہوں، اب مجھ سے بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ فرماتے مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی بنیاد پر یہ مسئلہ میں حل نہیں کر پا رہا ہوں، اور اس کے بعد توبہ فرماتے، استغفار کرتے، اور اس کے بعد کہتے میرے رب سے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی۔ یعنی آپ سوچئے، ایک فقیہ کا مزاج وہ والا نہیں ہے جو آج شاید دیکھنے مل جاتا ہوگا آپ کو، شہنشائیت نہیں ہوتی تھی، وہ اللہ کے حضور اتنے زیادہ جھکے ہوئے تھے، جب مل جائے کسی سے اور بات کرے تو ایسا لگے کہ یہ کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے، نارمل انسان ہے، کیونکہ وہ کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے ہی نہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو اعظم بنا دیا۔ وہ چھوٹے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے رکھتے تھے اور اللہ نے کہا اب تم عظیم ہو گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عظیم کب بناتا ہے؟ جب بندہ اس کی ذات کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اور انسانوں کے درمیان جائے تو اگرچہ بڑا فقیہ ہو لیکن وہ یہ سمجھے کہ میں ان کی طرح ایک انسان ہوں، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، سیدنا علی نے فرمایا میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اور کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے کیا بنا دیا؟ مشکل کشا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو تم بولو گے قرآن ویسے ہی نازل ہو جاتا ہے، تم جو بولو گے تمہاری تائید میں قرآن نازل ہو جائے گا۔ تو انسان چھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا اگر وہ اللہ کے لیے بن رہا ہے، لیکن اگر مکاری کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ کے لیے چھوٹا ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اسے اونچا بنائیں گے، اور یہ ان کی عاجزی تھی کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ اس طرح کا شورا کا نظام تھا، اور مسائل کو اخذ کر کے آج جو کتابیں و مسائل آپ کو ملتے ہیں
یہ امام اعظم علیہ رحمت الرضوان اور دیگر فقہا کی محنت ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے جو فقہ میں کام کیا اور سب یہ تھاٹ سے الگ الگ. امام اعظم، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی علیہ رحمت الرضوان، یہ سب کے اپنے اپنے تھاٹس تھے. ان لوگوں نے قرآن مجید سے اخذ کیا اور سب کا اپنا اپنا ایک گروپ تھا. یہ لوگ دن رات اس میں بیٹھے رہتے اور قرآن کو سمجھتے. جہاں لوگ مارکیٹ جاتے، کپڑا خریدتے، دنیا کماتے، وہاں پر یہ لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کر دین سمجھنے کی کوشش کرتے، ضرورت بھر کھانا کھاتے اور دین کو سمجھتے. یہ ان کا تقویٰ تھا. اب ان کا تقویٰ کیسے تھا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جب اپنا فقیہ بنانا چاہتا ہے، اپنے دین کا فقیہ بنانا چاہتا ہے، تو اس میں کوالٹی کیا کیا پیدا کر دیتا ہے. اب دیکھیے کوالٹی، آپ فرماتے ہیں امام اعظم علیہ رحمت رضوان کہ ایک شخص ہے جو مسجد میں عبادت کرتا ہے. اور کیسے عبادت کرتا ہے؟ فرمایا اتنی عبادت کرتا ہے، اتنا زیادہ نماز کے لیے کھڑا رہتا ہے کہ کوئی باہر سے اگر آئے تو اس کو ایسا لگے کہ یہ کوئی انسان نہیں کھڑا ہے، بلکہ یہ مسجد کا کوئی پلر ہے. مسجد کا کوئی پلر ہے جو فکسڈ ہے، یہاں سے ہٹے گا نہیں. یعنی ہمیشہ جب بھی کوئی انسان آئے تو اس کو لگے کہ یہ آدمی یہی کھڑا رہتا ہے، تو ایسا لگے کہ یہ آدمی ہے ہی نہیں، کوئی ڈمی ہے، کوئی پلر ہے. آپ فرماتے ہیں انسان اتنا اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ مسجد کا ستون ہے، پلر ہے. لیکن اگر اسے یہ پتہ نہ ہو کہ وہ جو کھا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی ہے. کتنی بڑی بات ہے، بہت مشکل ہے. آپ کمائیں، بالکل کوئی کبھی بھی آپ کو اگر کوئی یہ کہتا ہے دین کا ریپریزنٹیٹیو کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، تو وہ غلط کہتا ہے. آپ کو کمانا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمایا، عثمان غنی نے کمایا، حضرت علی نے کمایا. سب کاروبار کرتے تھے، سب محنت کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف نے کمایا. بڑے بڑے تاجر گزرے ہیں صحابہ میں جنہوں نے محنت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے سامنے آپ نے محنت کی اور مدینہ میں سب سے بڑے کاروباری رہے. تو کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جہاں سے پیسے کی انکم ہے وہاں پر واچ مین بن کے بیٹھ جاؤ اور چیک کرو یہ آ جو رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے. بس اتنا چیک کرو. اور میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ حلال ہوگا تو تھوڑا آئے گا، حرام ہوگا تو زیادہ آئے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت عظیم ہے. وہ چاہے تو آپ کے حلال میں اتنی برکت دے دے کہ رہے تھوڑا لیکن پوری دنیا کو کافی ہو جائے، پورے گھر کو کافی ہو جائے. اور حرام کے اندر وہ نحوست رکھی ہے کہ کروڑوں کما لیں آپ لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آپ کی جان کا جنجال بن جائے گا. آپ روئیں گے کہ کیوں میں نے یہ پیسہ لے لیا، کاش کہ میں چھوڑ دیا ہوتا ان پیسوں کو. یہ ان کا مزاج تھا. اب آپ سوچیے، آپ فرما رہے اتنا عبادت کرے کہ لوگ سمجھے کہ مسجد کا ایک حصہ ہے، یہ کوئی الگ انسان نہیں ہے. لیکن اگر اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اب وہ سب کے سب پیٹ میں ڈالے جا رہا ہے، تو وہ انسان کی وہ ساری عبادت قبول ہی نہیں ہوگا، قبول ہی نہیں ہو. یہ امام اعظم علیہ رحمت الرضوان کی ذات ہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ انسان کو کس طرح اللہ کے کریم ہونا ہے. جب یہ چیزیں اختیار کرتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. لیکن اب یہاں پر سب سے اہم بات یہ کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کے اندر پیدا ہوئی، تقویٰ، طہارت، یہ ساری چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی تھی، نرم دلی. کہ جو اللہ کا فقیہ ہوگا، جو اللہ کا قرب ہے، اس کے اندر نرم دلی ہوگی. آپ بیٹھے ہیں دکان پر، ریشم کے کپڑے کا کاروبار آپ کرتے تھے، بالخصوص ریشم کے کپڑے آپ بیچتے تھے. تو آپ جو ہے دکان پر بیٹھے تھے، آپ کا ایک دوست آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ریشم کا کپڑا چاہیے. آپ نے کہا کہ کون سا کلر؟ تو انہوں نے کلر بتایا. کہا کہ اگر وہ کلر آئے گا تو میں آپ کو انفارم کروں گا، آپ لے جانا. کچھ دنوں بعد جب وہاں سے گزرا تو امام نے کہا کہ وہ جو کلر آپ کو چاہیے تھا وہ کلر آ گیا ہے، تو آپ لے جائیے. دیکھیے انسانیت کتنی ہوتی ہے. دیندار اگر ٹوپی سے دیندار ہوتا ہے تو یہ کوئی بھی علامت اور سائن نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ اس کے اندر انسانیت آپ کو نظر نہیں آئے اسے کبھی دیندار مت سمجھنا. کیونکہ دینداری بعد میں ہے، پہلے انسانیت ہے. جی، پہلے انسانیت اور اخلاقیات ہونا چاہیے، تبھی جا کے وہ دین کو اپنے دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے وہ کپڑا دے دے. تو انہوں نے ریشم آج مہنگا ہے، کل بھی مہنگا تھا. آپ نے کپڑا رکھا، کہا کتنا دینا ہے اس کا؟ بولے 1 درہم دے دو.
کہا کہ امام آپ تو مذاق کر رہے ہیں، 1 درہم کا کہاں ریشم آتا ہے؟ تو آپ نے پھر صحیح اندازہ فرمایا، کہا کہ 2 کپڑا لیا تھا میں نے، 2 کچے کپڑے لیے تھے 21 درہم میں، 1 کپڑا میں نے 20 درہم میں بیچ دیا، اب یہ بچا ہے، یہ 1 درہم میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اور میں اپنے دوست سے کوئی منافع نہیں لینا چاہتا۔ یعنی دوست کا کس طرح خیال رکھا، یہ ان لوگوں کے اندر چیز ہوتی ہے کہ نرم دلی اور اپنے تعلقات کا خیال رکھنا۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب ارے آپ کے لیے ہم نے کر دیا ہے، وہ تو جب بعد میں پتہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آپ کہہ کر سانپ بنا دیا ہمیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے جب لوگوں سے کہتے بھائی آپ تو کہیں ڈوب گئے، کہاں آپ نے ان سے جا رہے، وہ تو حضرت کہہ رہے تھے، وہ تو میرے دوست کہہ رہے تھے، میرے بچپن کے دوست ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں انہوں نے بیچا نہیں ہے بلکہ پہنا دیا ہے۔ یہ بمبئی کی زبان میں ادب کے ساتھ کہا جاتا ہے، اگر مہنگا سامان آپ نے لے لیا تو آپ نے خریدا نہیں ہے بلکہ آپ کو پہنا دیا گیا ہے، جسے ہار پہناتے ہیں، تو جب بھی پہنایا جائے تو ڈر جائے کہ کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے۔ تو امام اعظم علیہ السلام یہ نرمی رکھتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں کیسے پیدا ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب میں اپنے ابا کے ساتھ مارکیٹ جاتا تھا اور ہماری دکان تھی، کاروبار کرتے تھے، تو میں بہت چست تھا اور پر نشاط حرکت میں رہتا تھا، ہمیشہ کاروبار کا دھیان دینا۔ تو امام شعبی علیہ رضوان نے آپ کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ بیٹا کہاں جاتے ہو روز؟ کہا کہ میں مارکیٹ جاتا ہوں، ابا کی دکان ہے اور ہمارا کاروبار ہے، حریر کا، ریشم کا، وہی بیچتے ہیں۔ کہا کہ تمہارے اندر میں نے نشاط دیکھا ہے، بالکل چست رہتے ہو، میرے کو ایک بتاؤ علماء کے پاس بھی تمہارا جانا آنا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ جاتا ہوں لیکن بہت کم جاتا ہوں۔ کہا کہ آپ علماء کے پاس زیادہ جانا شروع کرو، کیونکہ میں جو آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں نشاط، چستی، اس کی بنیاد پر دین کا ایک بڑا کام ہوگا اور آپ بھی راہ راست پر آ جاؤ گے۔ امام اعظم فرماتے ہیں ان کی وہ بات میرے دل میں اثر کر گئی، میں نے مارکیٹ جانا کم کر دیا اور میں نے مسجد جانا زیادہ شروع کر دیا۔ اور آج بھی مساجد میں عرب میں یہ حال ہے کہ مسجدیں نماز کے بعد درسگاہ بن جاتی ہیں اور لوگ پڑھتے رہتے ہیں، دین کا علم سیکھتے رہتے ہیں۔ اور کہا کہ میں مسجد اتنا جانے لگا کہ میں خود امام بن گیا۔ اور ایک بات اور بھی بتاؤں، وہ مارکیٹ جب انہوں نے جانا کم کیا نا تو مارکیٹ میں ان کا انفلوئنس کم نہیں ہوا۔ یہ بھی سن لو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ چھوڑ کے اگر جائیں گے اس کا مطلب قربانی کچھ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے دین کے لیے اگر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرائض علوم جاننے اور اسے سمجھنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔